دجال مسلمانوں کے نزدیک اس شخص کا لقب ہے جو قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک اور قرب قیامت یعنی آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ دجال قوم یہود سے ہوگا۔ ہر نبی نے اس کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے کو انتہائی وضاحت سے فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے اپنی امت کو سمجھا دیے ہیں۔ احادیث نبویہ میں دجال کا کوئی اصلی نام نہیں آیا۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت، گھنگریالے بال اور ایک آنکھ سے نابینا ہوگا۔ اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہوگی۔ دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی۔ یہودیہ گاؤں میں اس کے منتظر یہودی ہوں گے۔ وہ وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ کرمان میں کرے گا۔ پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ دجال اپنے ظہور کے بعد ہر طرف فتنہ اور فساد برپا کرے گا۔ اس کی برپا کردہ فساد کی شدت کا اندازہ احادیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے۔ پس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا اور ان کو بہت سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ وہ مسلمانوں سے کہیں گے، اس خبیث کذاب کی طرف سے نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانے ہے؟ مسلمان کہیں گے کہ یہ شخص جن ہے، لہٰذا اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ شارحین حدیث کا کہنا ہے کہ دجال کی شعبدہ بازی وغیرہ کو دیکھ کر شاید بعض مسلمانوں کا اس کو جن ہونے پر گمان ہوگا۔ مسلمان یہ بات بطور تشبیہ کے کہیں گے، اس کی حرکتیں اور اظہار رسانیاں جنات کی طرح لگیں گی۔ دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک و شبہات میں انسانیت کو پھنساتا چلا جائے گا، پھر اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہے گا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، یعنی ایک عالمگیر فتنہ ہوگا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑے ہوئے ہوں گے۔ یہودیوں کے ہاں اس کو مسیح آل داؤد میں سے مانا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ وہی دجال ہوگا۔ اللہ رب العزت نے دجال کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہوگا، تاہم وہ اس کا استعمال برائی اور شر پھیلانے میں کرے گا۔ دجال کی طاقتوں کا اندازہ ذیل میں موجود احادیث سے ملتا ہے۔ اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے۔ جو آگ نظر آئے گی وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو پانی نظر آئے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا۔ مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہے، لیکن اللہ اس سے اس کی اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر۔ پھر دجال اپنے ساتھ ایک دریا اور آگ لے کر آئے گا۔ جو اس کی آگ میں پڑے گا اس کو یقیناً اس کا صلہ ملے گا
اور اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا، لیکن جو اس کے دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ وہ ایک بدو سے کہے گا اگر میں تمہارے باپ اور ماں کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم شہادت دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ بدو کہے گا ہاں۔ چنانچہ دو شیاطین اس بدو کے ماں اور باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے۔ دجال کسی دیہاتی سے کہے گا میں اگر تمہارے اونٹ کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرے رب ہونے کی گواہی دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ دجال کے شیاطین اس دیہاتی کے اونٹ کی شکل اختیار کر کے آ جائیں گے۔ دجال مدینہ میں داخل ہو نہ پائے گا، وہ مدینہ کے مضافات میں کسی بنجر علاقے میں خیمہ زن ہوگا۔ اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگوں میں سے ایک اس کے پاس آئے گا اور کہے گا میں تصدیق کرتا ہوں تم وہی دجال ہو جس کا حلیہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا تھا۔ دجال لوگوں سے کہے گا اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے رب مانو گے؟ وہ آدمی کہے گا کہ اب تمہاری حقیقت کو پہلے سے زیادہ بہتر جان چکا ہوں۔ دجال اسے قتل کر نہیں پائے گا، اپنے نہ ماننے والوں میں سے اس کا مال و متاع چھین لے گا، اپنے ماننے والوں کو دنیا کا ظاہری مال و متاع خوب دے گا۔ دجال مادر زاد اندھے اور کوڑی کو تندرست اور مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس کا قبضہ تمام زندگی بخش وسائل مثلا پانی، آگ اور غذا پر ہوگا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے۔ وہ ایک نقلی جنت بھی اپنے ساتھ لائے گا۔ دجال کے فتنوں سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات کی تلاوت کرے۔ اس کی تلاوت دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیتی ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے جس کسی کے سامنے دجال آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے منہ پر تھوک دے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی ابتدا سے انتہا تک کے بارے میں امت کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ دجال 40 دن حکومت کر کے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ مسلمانوں کے ہاں انہی کو مسیح موعود کا درجہ حاصل ہے۔ وہ آخری بار اردن کے علاقے عقیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ مسلمانوں اور دجالی لشکروں کے درمیان جنگ ہوگی۔ وہ 1/3 مسلمانوں کو شہید کر دے گا، 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا اور 1/3 کو باقی چھوڑے گا۔ رات ہو جائے گی تو بعض مومنین بعض سے کہیں گے تمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے بھائیوں سے جا ملنے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دے۔ تم فجر ہوتے ہی جلدی نماز پڑھ لینا، پھر دشمن سے جنگ پر روانہ ہو جانا۔ پس جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے میرے اور دشمن خدا یعنی دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ میں اسے دیکھ لوں۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھلتی ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن عمر نے یہ فرمایا ہے کہ ایسا گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔